بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب یہ تو جانتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال جو کہ ایک مسلمان فلاسفر اور انسانوں کو ایک بہتر انسان بنانے کے لیے رہنما اور راہبر کی صورت میں اللہ رب العزت نے پاکستان کو عطا کیے، آپ نے تمام انسانوں کو عمومی طور پر اور امت مسلمہ کو خصوصی طور پر رہنمائی کا ایک نیا اور دلکش طریقہ اختیار کیا، اور یہ خوبصورت اور دلکش طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے تصور سے اخذ کیا گیا۔ علامہ اپنے مرشد جناب رومی کے ساتھ مختلف سیاروں پہ جاتے ہیں اور ان سیاروں پہ نیک اور پاکیزہ لوگوں کی روحوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور ان کے ذریعے سے انسانوں کو عمومی طور پر اور امت اسلامیہ کو خاص طور پر ایسے پیغامات پہنچاتے ہیں جس کی ہر دور میں ہر انسان کو اور ہر قوم کو ضرورت رہی ہے۔ اور انہی سیاروں میں سے بعض سیاروں پہ ان بد روحوں سے اور برے اخلاق اور کردار کے مالک لوگوں کی روحوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے، کہیں ان کے برے انجام کی خبر دی جاتی ہے اور کہیں ان کے ارادوں اور عزائم کے بارے میں نشاندہی کی جاتی ہے، تاکہ لوگ ان کے ارادوں سے باخبر ہو کر اس سے بچنے کی کوشش کر سکیں۔ آج ہم علامہ محمد اقبال کے ساتھ کہ جن کا ایک نیا نام زندہ رود ہے، یعنی ایک ایسی ندی اور ایک ایسا دریا جو ہمیشہ جاری اور ساری اور زندہ ہے، ان کے ساتھ سفر پہ نکلتے ہیں، اور ہمارا پڑاؤ مریخ پہ ہوتا ہے۔ مریخ پہ جب پہنچتے ہیں تو وہاں ایک نئی دنیا اور خوبصورت منظر انہیں دکھائی دیتا ہے، ایک ایسی دنیا کی جس کے دن رات اور اس کے رنگ ڈھنگ بالکل مختلف ہیں۔ زندہ رود یعنی اقبال یہ منظر دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ جناب رومی فرماتے ہیں کہ یہ مریخ ہے، اور مریخ کے گلی کوچے اور بازار زمین کی طرح ہی ہیں، وہاں پر بھی باقاعدہ بستیاں آباد کی گئیں، اور جیسے انسان بستیوں میں مکان اور مختلف راہیں اور ایک پلاننگ کے تحت شہر بساتا ہے، مریخ میں بھی اسی طرح کی بستیاں اور شہر انہیں دکھائی دیے۔ لیکن یہاں کے جو باشندے ہیں، یعنی وہاں کے جو رہنے والے ہیں، وہ دنیا والوں سے ذرا مختلف ہیں۔ ان کی جسم و جان میں ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس کی بنا پر تمام لوگ صحت مند ہیں، اور ان پر کبھی زوال اس طریقے سے نہیں آتا کہ جیسے دنیا میں رہنے والے انسانوں پہ آتا ہے۔ اسی اعتبار سے وہاں انہیں کوئی بوڑھا دکھائی نہیں دیا، سوائے اس کے کہ جس کی عمر زیادہ ہو جائے تو اس کے سر کے بال سفید، لیکن وہ اسی طرح چاق و چوبند اور توانا دکھائی دیتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ مریخ کے رہنے والے جو لوگ ہیں، انہوں نے اپنے جسم کی طرف توجہ دینے کے بجائے اپنی روح کی طرف یعنی اپنے دل کی طرف توجہ دی، اور روح ایک ایسی طاقت ہے کہ جو ہر قسم کے حالات سے موافقت کر لیتی ہے، اس لیے ان پر بڑھاپا طاری نہیں ہوتا۔ بلکہ یہاں تک بھی بتایا گیا کہ جب بھی مریخ کا کوئی باشندہ اپنی زندگی کے اختتام پر پہنچ جاتا ہے تو روحانی طاقت کی بنا پر انہیں یہ کمال حاصل تھا کہ انہیں اپنی موت کا پتہ چل جاتا تھا، اور جیسے ہی کسی شخص کو اپنی موت کے وقت کے بارے میں پتہ چلتا
وہ اور زیادہ محنت سے اور توانائی سے کام کرنا شروع کر دیتا۔ مریخ والے یہ کہا کرتے ہیں اور اقبال اس کو بیان کرتے ہیں کہ اگر بدن میں جذبہ عشق نہ ہو تو وہ محض ایک چلتی پھرتی لاش ہے، اور جذبہ عشق سے روح زندہ رہتی ہے۔ یہ عشق کیا ہے؟ یہ کیسی قوت جاذبیت ہے جیسے زمین میں گریوٹی کی طاقت، کہ جس کی وجہ سے زمین پر موجود تمام مخلوقات اس کے ساتھ پیوست ہیں، وابستہ ہیں، اور حرکت کے باوجود وہ زمین کے حصار سے باہر نہیں جا سکتی۔ اسی طریقے سے یہ جذبہ عشق جس کی بنا پر روح زندہ رہتی ہے وہ مریخ کے باشندوں کو میسر ہے، اور مریخ پر جب وہ پہنچتے ہیں اور اس کے مختلف مقامات پر چلتے پھرتے ہیں تو وہاں انہیں ایک بزرگ دکھائی دیتے ہیں، انتہائی خوش شکل اور خوبصورت، آنکھوں کی چمک میں دانائی دکھائی دیتی ہے، اور وہ حکیم اور دانا مریخی آدمی سے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ مریخ کا رہنے والا بزرگ وہ مریخ کے مختلف قسم کے حالات بتاتا ہے، اور اسی نے یہ بتایا تھا کہ زمین والے بدن کو اہمیت دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ اس کے ساتھ وابستہ زیادہ رہتے ہیں، اور بدن کی فطرت میں ختم ہو جانا، ڈھل جانا، زوال پذیر ہو جانا، یہ اس کی فطرت میں لکھا ہوا ہے، اور وہ بدن ہی کی مستی میں مگن رہتے ہیں، جبکہ مریخ میں ایسا نہیں ہے۔ اور مریخ والے جب اپنی موت کے قریب پہنچتے ہیں تو اور زیادہ چست و چالاک ہو جاتے ہیں اور خوب محنت کرتے ہیں۔ اسی دوران انہیں ایک انتہائی خوبصورت میدان دکھائی دیا، ایک بہترین منظر، سبزہ زار ہے، جہاں ایک عظیم الشان رصدگاہ ہے۔ یہ رصدگاہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت ایک بہت بڑی لیبارٹری ہے کہ جہاں دوربین نصب ہیں، اور وہ ان دوربینوں کے ذریعے سے ہر وقت کائنات کے اسرار کو جاننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ گویا کہ سائنس کی ترقی میں مریخ والے زمین والوں سے بہت آگے ہیں، اور وہ مسلسل جد و جہد اور محنت کرتے ہوئے کائنات کے اسرار سے واقفیت حاصل کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو بزرگ جن سے ملاقات ہوئی تھی مریخ پہ، یہ خوبصورت اور پرجمال شخصیت کے مالک ان سے جو بات کرتے ہیں تو زندہ رود بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ وہ شخص فارسی میں ان سے بات کر رہا تھا۔ جب پوچھا گیا کہ آپ کو فارسی کہاں سے آئی تو اس شخص نے کہا کہ ہم مریخ والے زمین پر گاہے بگاہے جاتے رہتے ہیں، اور میں ایران، مصر اور زمین کے مختلف ملکوں میں رہا ہوں، اور ہم وہاں پر اس لیے گئے تھے تاکہ وہاں کی معدنیات پر غور کر سکیں اور تحقیق کے عمل کو آگے بڑھا سکیں۔ اس لیے وہ بہترین اور شستہ فارسی میں ان سے بات کرتا ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ زمین کے بہت سارے حالات سے واقف ہے اور حقائق سے آگاہ ہے۔ زمین والے اگرچہ مریخ والوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، لیکن مریخ والے زمین والوں کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ رومی تعارف کرواتے ہیں کہ یہ جو میرے ساتھ ہیں یہ زندہ رود ہیں، یعنی اقبال، اور یہ زندہ رود ہر وقت اللہ کے جلووں کو دیکھ کر مست رہتا ہے، کیونکہ اقبال کو اللہ رب العزت نے وہ نظر اور وہ دل عطا کیا تھا کہ جو اللہ کی قدرت کی کرشموں کو ہر وقت تلاشتا رہتا ہے اور اس میں مگن رہتا ہے۔ پھر وہ اس بزرگ سے درخواست کرتے ہیں کہ کیا آپ ہمارے ساتھ کچھ وقت تک رہ سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کی رفاقت میں مریخ کی سیر کر سکیں۔ وہ بزرگ حامی بھر لیتے ہیں
اور اس طریقے سے زندہ رود یعنی اقبال اور مرشد رومی وہ مریخ کے اس بزرگ کے ساتھ مختلف مقامات پہ جاتے ہیں۔ وہ حکیم مریخ یعنی بزرگ بتاتے ہیں کہ جس طرح تمہاری زمین کے پہلے انسان آدم تھے، تو ہمارے مریخ میں بھی پہلا انسان یا وہاں کی جو پہلی مخلوق تھی ان کا نام برخیہ تھا۔ اور جس طرح زمین والوں کے لیے ایک شیطان ابلیس ہے، اسی طرح ہمارا بھی ایک شیطان جس کا نام فرز مرز تھا وہ بھی موجود تھا۔ جس طرح جناب آدم کو ابلیس نے بہکانے کی سرتوڑ کوشش کی اور بالآخر وہ اس میں کامیاب ہو گیا اور وہ اس درخت کے قریب جا کر اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کر بیٹھے، تو ہمارا جو فرز مرز یعنی ہمارا جو ابلیس تھا اس نے بھی ہمارے آدم یعنی برخیہ کو بہکانے کی کوشش کی تھی، لیکن برخیہ فرز مرز کی باتوں میں نہیں آئے اور اسے دھتکار دیا اور صحیح راستے پر گامزن رہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور اللہ کی نافرمانی نہیں کی، جس پر اللہ رب العزت بہت خوش ہوا، اور ایسا خوش ہوا کہ برخیہ اور اس کی آنے والی نسلوں کو مریخ کی سرزمین عطا کی، اور مریخ میں بے شمار نعمتوں سے جس میں علم بھی ہے، حکمت بھی ہے اور بے شمار قسم کی سہولتیں ہیں وہ انہیں عطا کی۔ پھر وہ مریخ کے بزرگ اقبال اور مرشد رومی کو مریخ کے ایک شہر کی سیر کرواتے ہیں۔ اس شہر کا نام اقبال نے مرغدین تجویز کیا، یا اس کا نام مرغدین تھا، چونکہ یہ سارا ایک خیالی سفر ہے اس لیے مختلف کرداروں کے نام، مختلف مقامات کے نام اقبال خود سے تجویز کرتے ہیں، البتہ اس کی اصل قرآن مجید سے کہیں نہ کہیں مل جاتی ہے۔ مثلا جب آدم اور حوا کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اس جنت میں داخل ہو جاؤ، وَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا رَغَدًا، اور تم دونوں اس جنت میں جہاں سے چاہو جتنا چاہو کھاؤ پیو اور عیش کرو فراخی کے ساتھ۔ تو رغدہ سے مرغدین کا لفظ بنایا گیا۔ یہ مریخ کا ایک مثالی شہر تھا، اور حقیقت میں اقبال اس شہر کی سیر کرواتے ہوئے اور یہاں کا پورا نظام بتاتے ہوئے دنیا والوں کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان چیزوں پر غور کرے تو حقیقت میں یہ ایک مثالی ریاست، جسے ہم آج کے دور میں ریاست مدینہ کی ایک بہترین شکل کہہ سکتے ہیں، یہ اس کا تصور پیش کرتا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مرغدین کے شہر میں بلند و بالا عمارتیں ہیں، اور وہاں کے رہنے والے انتہائی خوش گفتار، یعنی جو بھی بات کرتا ہے تو مزہ آ جاتا ہے، خوش اخلاق لوگ۔ ان سب کے لباس بہت سادہ ہیں، لیکن سادہ لباس میں بھی وہ انتہائی خوشنما اور دیدہ زیب لگتے ہیں۔ وہاں کوئی شخص بے روزگار نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، ہر شخص اپنے اپنے کام میں اور اپنی اپنی ذمہ داری میں لگا ہوا ہے۔ وہاں کے بیشتر لوگ کیمیا گر ہیں، ایسے کیمیا گر کہ جس کے بارے میں دنیا والے سوچ بھی نہیں سکتے۔ جس طرح دنیا والوں نے سمندر کے نمکین پانی کو خشک کر کے اس میں سے نمک برآمد کیا، تو مریخ کے جو کیمیا گر ہیں انہوں نے یہ فن سیکھ لیا کہ جب بھی کبھی انہیں سونے کی ضرورت پیش آتی، سونا جو دھات ہے، تو وہ سورج کی روشنی سے سونا بنا لیا کرتے تھے، اور جب چاندی بنانے کا جی چاہتا تو چاند کی روشنی سے وہ چاندی بنا لیا کرتے تھے۔ گویا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں انہیں یہ مہارت حاصل تھی۔ پھر اقبال بتاتے ہیں کہ وہاں کے جو کسان ہیں وہ انتہائی محنت کش، بھاگ دوڑ کرنے والے اور محنت کرنے والے،
اور ان کی جو محنت ہے وہ ضائع نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہاں کوئی وڈیرا نہیں ہے کہ جس نے بے شمار زمینوں پر قبضہ کر رکھا ہے، نہ وہ ان زمینوں کو خود آباد کرتا ہے، نہ کسی کو آباد کرنے کی اجازت دیتا ہے، کسی قسم کا ظلم وہاں پر نہیں ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو در حقیقت اقبال نے اس کی بنیاد بنایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الارض لمن زرع، کہ زمین اس کی ہے کہ جو اس کو آباد کرے، جو آباد نہ کر سکتا ہو تو وہ زمین کا مالک نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جو زمین کے ٹکڑے آباد ہیں، وہاں کھیت کھلیان لگائے گئے ہیں، تو جس طرح ہماری زمین پر پانی کے حوالے سے افراد کے درمیان، خاندانوں کے درمیان، حتیٰ کہ ملکوں کے درمیان جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، تو مریخ میں پانی کے حوالے سے کوئی جھگڑا نہیں کرتا، اور وہاں کا جو شہر ہے انتہائی پاک صاف، کسی قسم کی پولیوشن نہیں پائی جاتی، کیونکہ نہ مشینوں کا شور ہے اور نہ فضا میں دھواں ہے جو کارخانوں سے ہماری زمین پر نکلتا ہے اور مختلف اور مشینوں سے برآمد ہوتا رہتا ہے۔ مرغدین کا شہر انتہائی صاف ستھرا، پاکیزہ، فضا بہت ہی صحت مند۔ یہ گویا کہ ایک علامت ہے کہ شہروں اور بستیوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پھر اقبال بتاتے ہیں اور اس مریخ کے حکیم اور دانا آدمی کے ذریعے سے اور وہاں کی بستی میں سیر کرتے ہوئے یہ خبر دیتے ہیں کہ مریخ کے اس شہر میں، بلکہ مریخ میں عمومی طور پر اور جو شہر دکھایا جا رہا ہے اس میں، وہاں نہ کوئی فوج ہے نہ کوئی پولیس، کیونکہ انہیں اس بات کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، جنگ و جدال نہیں ہوتا، نہ کوئی چوری کرتا ہے، نہ راہزن وہاں پر کوئی موجود ہے، یعنی ایک پرامن قسم کی فضا ہے چاروں طرف، جسے ہم کہتے ہیں کہ شانتی اور پرسکون ماحول میں لوگ اپنی عزت، اپنے مال اور اپنی جان کی حفاظت میں رہتے ہوئے اور ہر طرح کے خطرے سے آزاد رہ کر جو ان کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کو پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اقبال بتاتے ہیں کہ وہاں قلم اور قرطاس کی حرمت پائی جاتی ہے، یعنی جو لکھنے والا ہے اور جس پر لکھا جا رہا ہے، قلم اور قرطاس ایک علامت ہے ان تمام افراد کے لیے جو پڑھنے لکھنے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ صحافی ہوں، اساتذہ ہوں، دانشور ہوں، یہ تمام لوگ اپنے قلم اور اپنے قرطاس کی حرمت کا خیال رکھتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ جھوٹ لکھتے ہیں، نہ فریب دیتے ہیں اور نہ فریب کو عام کرتے ہیں، اور وہاں کی سرزمین زرد صحافت سے آزاد ہے۔ دیکھیے اقبال نے اس وقت یہ بات لکھی کہ جب یہ بیماری عام نہیں تھی۔ زرد صحافت یہ ایک ایسی علامت ہے کہ جس میں جھوٹ بولنا اور قلم اور قرطاس کو تھوڑے سے پیسوں کے عوض بیچ دینا، اپنے ملک کی عزت اور ناموس کو فروخت کر دینا، اپنے دین، اپنے تہذیب اور اپنے کلچر کو فروخت کر دینا، گویا کہ وہاں پر یہ بیماری موجود نہیں تھی۔ اقبال نے یہ وضاحت کی اور مریخ کے وہ بزرگ اس کی خبر دے رہے ہیں۔ پھر ایک اور بات بتائی جاتی ہے، مریخ کے بزرگ بتاتے ہیں اور اقبال نے اور جناب رومی نے یہ دیکھا کہ وہاں پر لوگوں کی عزت اس بنیاد پر نہیں کی جا رہی کہ یہ مالدار آدمی ہے یا یہ کسی بڑے عہدے پر فائز ہے۔ یہ بیماری ہماری سرزمین میں پائی جاتی ہے کہ جہاں جس کے پاس مال زیادہ ہے تو لوگ اس کو عزت دیتے ہیں، یا جس کا عہدہ بڑا ہے تو عہدے کی بنا پر کسی شخص کی تکریم کی جاتی ہے، جبکہ یہ مرض مریخ میں نہیں پایا جاتا۔ وہاں ہر باشندے کی عزت کی جاتی ہے، چاہے وہ عام سا کام کر رہا ہو یا بہت خاص کام کر رہا ہو۔ پھر اقبال فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہاں جو بھی علم اور ہنر پایا جاتا ہے، کسی بندے کے پاس کوئی ہنر، کوئی صلاحیت ہے یا کوئی بہت بڑا اسکالر ہے، تو اس کا مقصد
اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے، یعنی خدمت خلق اصل مقصد ہے، اور وہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے علم کو استعمال کرتا ہے اور اپنے ہنر کو کام میں لاتا ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں یقیناً یہ خرابی پائی جاتی ہے کہ علم و ہنر بہت ہی محدود ترین مقصد کے لیے لوگ حاصل کرتے ہیں، اور جب بھی کبھی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ اپنے اس علم اور ہنر کے ذریعے سے خلق خدا کو فائدہ پہنچانے کے بجائے مزید انہیں نقصان پہنچانے کے لیے بھی دریغ نہیں کرتے، یعنی وہ نقصان بھی پہنچانے میں اپنا کردار ادا کر لیتے ہیں۔ ہماری زمین پر بارہا ایسے مواقع آئے کہ جس میں علم و ہنر رکھنے والے لوگوں نے باقاعدہ بیماریاں بنائیں، تخلیق کی، اور وباؤں کی شکل میں ان بیماریوں کو لوگوں میں عام کیا، اور پھر اس کی دوائیں بنا کر اپنی تجارت کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ جبکہ وہاں مریخ میں علم اور ہنر، اس کا بنیادی مقصد خدمت خلق ہے، وہ خلق جو کسی بھی شکل اور صورت میں ہو۔ پھر اقبال نے یہ بھی خبر دی کہ مریخ کے لوگ جو ہیں یہ کمائی کرنے کے بخار میں مبتلا نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی خوبصورت اصطلاح ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں جتنی ضرورت ہو وہ اپنی ضرورت کے مطابق کام کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ گھر کے اگر 5 افراد ہیں تو پانچوں کے پانچوں دن رات محنت کر رہے ہیں، 3 شفٹوں میں کام کر رہے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے وہ سب کمائی ہو رہی ہے اس کو حاصل کرنے کا انہیں موقع ہی نہیں ملتا، اور وہ بے شمار قسم کی خرابیوں کے شکار ہو رہے ہیں۔ وہاں کے لوگ ایک خوشگوار اور اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے بس جتنی محنت انہیں ضرورت ہے، جس سے کچھ اتنی کمائی مل جائے کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کی بنیادی ضرورتیں پوری کر پائیں، تو وہ بس ایسا ہی کرتے ہیں۔ پھر مریخ نے ایک بہت ہی پتے کی بات بتائی، جو اقبال در حقیقت اس زمین کے رہنے والے لوگوں میں دیکھ رہے تھے، اور یہ خرابی ہم میں بھی کسی نہ کسی انداز میں پائی جاتی ہے۔ ہم میں سے بہت سارے افراد، حتیٰ کہ پوری قومیں اور جماعتیں باقاعدہ تقدیر کا شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی کام نہ ہو پائے یا کسی کام میں ناکام ہو جائیں تو فوراً تقدیر پر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ تو ہماری قسمت میں ایسا ہی لکھا تھا۔ تو اقبال نے ایک بہترین خوبصورت انداز میں فلسفہ سمجھایا، اور یہ صرف فلسفہ نہیں ہے، حقیقت بھی ہے، کہ ہم نے تقدیر کا معنی ہی نہیں سمجھا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تقدیر ہمیں نظر آ گئی ہے، حالانکہ تقدیر تو اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندیوں کی بے شمار صورتیں اور شکلیں ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں مریخ کے اس حکیم اور دانا کی زبان سے کہ اللہ رب العزت نے بے شمار قسم کی تقدیریں بنا رکھی ہیں۔ اب انسان اگر اپنے آپ کو اس تقدیر کے مطابق ڈھال لے تو یقیناً وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ایک تقدیر نہیں ہے، بہت ساری تقدیریں ہیں، اور انسان اس میں سے جس کو اختیار کرتا ہے اسی طرح کا نتیجہ اسے میسر آتا ہے۔ وہ حکیم برقیہ جو برقیہ کی نسل سے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اگر تو بدل جائے، یعنی تو اپنے کردار کو اگر بدل لے تو تمہاری تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ اس اعتبار سے تقدیر کا شکوہ کرنے کے بجائے اپنی غلطیوں پر اور اپنے کردار پر غور کرنا چاہیے۔ اقبال کا یہ معروف شعر یقیناً ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ عبث ہے شکوے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ یعنی اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کا شکوہ کرنا بیکار عمل ہے۔ تو نے اپنے آپ کو اللہ کی تقدیر کے مطابق کیوں نہیں ڈھالا؟ تقدیر اللہ کی منصوبہ بندی ہے جو اس کی کائنات کے ہر ذرے میں پائی جاتی ہے، ہر مخلوق میں پائی جاتی ہے۔ جس مخلوق نے جس تقدیر کو اپنایا اسی طرح کی خصوصیت اس کے اندر پیدا ہو گئی۔
اس لیے انسان بھی اگر اللہ کی تقدیروں کے بارے میں غور کرنا شروع کر دے تو بے شمار موقعوں پر اسے ایسی رہنمائی ملے گی کہ اسے تقدیر کا شکوہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، بلکہ وہ اپنی غلطیوں پر غور کرتے ہوئے ایک بہتر نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ رمز یاری کش بحرف مضمر است، تو اگر دیگر شوی او دیگر است۔ تقدیر کی رمز ایک بات میں پوشیدہ ہے، اگر تو بدل جائے تو وہ تقدیر بھی بدل جائے گی۔ اور اقبال یہ تعلیم دیتے ہیں حکیم مریخ کے ذریعے سے کہ تدبیر کے بغیر تقدیر سے تبدیلی کی توقع رکھنا یہ دین نہیں ہے۔ دین اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ تدبیر یعنی کام کو اختیار کرنے اور اس کے جو بنیادی تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ پہلے کام کرو، محنت کرو، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ تو تدبیر اور تقدیر ان کے درمیان ایک باہم خوبصورت رشتہ ہے۔ جس فرد نے یا قوم نے اس کو سمجھ لیا یقیناً وہ کامیاب ہوا۔ اقبال کا یہ بھی ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلی جب تک کہ وہ اپنے حالات کو اور اپنے معاملات کو خود نہیں بدلتا۔ مریخ کے بزرگ اور درویش دانا بتاتے ہیں کہ انسان کے اندر طبع ادراک یعنی کسی چیز کو پا لینا، پہچان کرنے کی صلاحیت، سر چشمہ فکر جو خیال کی اور فکر کی طاقت اللہ رب العزت نے انسان کو دے رکھی ہے، دل اور اس کی وارداتیں یعنی دل اور اس میں پیدا ہونے والے خیالات، اس کے احساسات، اس کے جذبات، یہ سب فطرت کی طرف سے ہیں۔ اور فطرت کی اصل کیا ہے؟ فطرت کی اصل الفاطر یعنی پروردگار یعنی اللہ ہے۔ اللہ ہی سے جو الفاطر ہے اس کے ناموں میں سے ایک نام، اسی نے فطرت کو تخلیق کیا ہے۔ گویا فطرت کا تعلق الفاطر سے ہے، اور یہ جو بھی انسان کے پاس صلاحیتیں ہیں غور و فکر کی، جذبات کی، احساسات کی، یہ سب کے سب فطرت کا حصہ ہیں۔ گویا کہ الفاطر نے ان سب کو تخلیق کر رکھا ہے اور انسان کے حوالے کر دیا ہے۔ زندگی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ زندگی موتیوں کی ایک کان ہے، اور اے انسان تو اس کا امانت دار ہے، تو اس کا مالک نہیں ہے۔ امانت دار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو بھی تجھے صلاحیتیں دے رکھی ہیں، شعور اور ادراک دے رکھا ہے، علم اور ہنر دے رکھا ہے، یہ سب کے سب در حقیقت موتیوں کی شکل میں، ایک عظیم خزانے کی شکل میں تجھے امانت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں۔ تم اس کے مالک نہیں ہو، امانت دار ہو، اور امانت دار جو ہوتا ہے وہ امانت کی حفاظت کرتا ہے، اور جس کام کے لیے اسے وہ امانت دی جاتی ہے وہ اس کو اسی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ایک مرد حق کے لیے طبع روشن یعنی روشن اور تابناک فطرت عزت و آبرو کا باعث ہوتا ہے، اور خلق خدا کی خدمت اس کا مقصد اولین ہوتا ہے، اور یہی پیغمبرانہ طریقہ ہے۔ تمام انبیاء اور رسولوں نے خدمت خلق کو بڑی اہمیت دی ہے، اور انسان کی زندگی کا اور اس کے کاموں کا بھی اصل مقصد یہی ہونا چاہیے۔ پھر اقبال نے یہ خبر دی اور سوچنے کے لیے ہمیں آمادہ کیا کہ تم زمین کے مختلف ٹکڑوں کو اپنی ملکیت بنا کر اپنے آپ کو اس کا مالک بتانا شروع کر دیتے ہو۔ اگر ایسا ہی ہے تو آخر اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کا کیا مطلب ہے کہ جب اللہ فرماتے ہیں کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں تم فساد نہ کرو۔ اگر زمین میری ہے اور میں اس کا مالک ہوں تو میں اپنی زمین پر جو چاہوں کروں، مجھے آزادی ہونی چاہیے۔ لیکن حقیقت میں یہ زمین میری ہے ہی نہیں، یہ جس کی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس میں فساد نہ کرو۔ اور پھر اس نے بالکل واضح انداز میں یہ بات کہہ دی کہ الارض للہ، زمین اللہ کی ہے۔ جب زمین اللہ کی ہے تو زمین پر موجود تمام نعمتیں بھی اللہ کی ہیں۔ اس لیے کوئی بھی نعمت دولت کی صورت میں، اقتدار کی صورت میں،
یا کسی اور شکل میں اگر انسان کے پاس ہیں تو وہ سب کے سب ایک امانت کی صورت میں اس کے پاس ہیں. وہ اس کا مالک نہیں ہے کہ جو جی میں آئے وہ کرنا شروع کر دے. اولاد آدم نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، جبکہ شیطان کا تو کام ہی بہکانا ہے اور فساد مچانا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے تمام آسمانی کتابوں میں اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھو یہ شیطان مردود تمہارا دشمن ہے، اور اس نے ڈنکے کی چوٹ پر اس بات کا اعلان کیا تھا، اور اللہ نے اس کی خبر دی کہ خبردار اپنے دشمن سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. اس کا تو کام ہی بہکانا، بھٹکانا، راہ راست سے ادھر ادھر جو ہے وہ لے جانا اور زمین پہ فساد مچانا ہے. پھر اقبال یہ فرماتے ہیں حکیم مریخ کی زبان سے کہ کبھی آپ نے غور کیا کہ آسمان کے نیچے یعنی ہماری زمین پر غربت اور مسکینی کیوں ہے؟ یہ صرف اس لیے ہے کہ تو نے اللہ کی ملکیت کو اپنی ملکیت سمجھ رکھا ہے. اللہ نے تو اپنی زمین پر امن و سکون قائم کرنے کے لیے جو بھی مخلوقات بنائیں، ان تمام مخلوقات کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کا اہتمام کیا، لیکن انسانوں نے پھر اپنے ظلم کے ذریعے سے ان ضرورتوں کے پورا کرنے میں رکاوٹ پیدا کی، ظلم کرنا شروع کر دیا. جسے پانی پہنچنا چاہیے تھا اسے پانی نہیں پہنچنے دیا، جسے کھانا چاہیے تھا اسے کھانا مہیا نہیں کیا. انسانی ضرورتوں کو اللہ نے تو پورا کرنے کا اہتمام کر رکھا تھا، لیکن انسان کے اندر ملکیت کا یہ خبط جو شیطان کی طرف سے پیدا کیا گیا تھا، اس نے زمینوں کو محدود کر دیا، مال کو محدود کر دیا، اور بے شمار مخلوقات کو اس سے محروم کر دیا. تو یہ مسکینی اللہ کی طرف سے پیدا نہیں کی گئی، یہ مسکینی انسانوں کے اپنے اعمال کی بنیاد پر زمین پر وارد ہوئی ہے. زندہ رود اور رومی دانائے مریخ کے ساتھ یعنی اس بزرگ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کھلا میدان ہے. اس میدان میں بہت سارے مرد اور عورتیں وہاں پر موجود ہیں، اور ان کے درمیان میں ایک دراز قد اور خوشنما عورت خوبصورت کھڑی ہے، اور وہ ان سے خطاب کر رہی ہے. پہلے اس عورت کا ایک منظر پیش کیا گیا کہ بظاہر تو بڑی خوبصورت دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کے چہرے میں وہ روحانیت نہیں ہے، اور وہ جو ایک جاذبیت ہونی چاہیے وہ اس کے اندر نہیں پائی جاتی. خشک آنکھیں اور چہرہ سفید ہونے کے باوجود بھی نور سے خالی ہے، جو جاذبیت نہیں رکھتا، اور وہ عورتوں سے خطاب کر رہی ہے. اقبال اس عورت کو ایک بنیاد بنا کر اور کردار کے طور پر پیش کر کے در حقیقت اس خرابی کو پیش کر رہے ہیں جو باقاعدہ ایک فکر اور نظریے کے طور پر دنیا میں پھیلایا، اور آج کل اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، اور ہم آئے دن اس کی بازگشت سنتے رہتے ہیں. اقبال نے کم و بیش 100 برس میں یہ بات کہی تھی کہ یہ عورت جو وہاں پر خطاب کر رہی ہے، تو مریخ کے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ مریخ کی خاتون نہیں ہے، یہ یورپ میں رہا کرتی تھی، اور وہاں یہ بہت ہی معصوم اور سادہ قسم کی خاتون تھی، سادہ دل. شیطان اسے بہکا کر یہاں لے آیا ہے، اور اسے باقاعدہ ٹرینڈ کیا، تیار کیا، اور اسے جھوٹا نبی بنا کر اب یہ کہتی ہے کہ میں آسمان سے آئی ہوں اور مجھے نبوت ملی ہے. نبوت کی یہ دعوے دار کس بات کی تعلیم دے رہی ہے؟ تعلیم یہ دے رہی ہے اپنی عورتوں سے، اور اپنی وہاں پر اس مجمع میں جو موجود خواتین ہیں ان سے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جتنے بھی مرد ہیں یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ سانپوں کی طرح ہیں، تمہارے ساتھ نکاح کر کے تمہیں اپنی بیویاں بنا کر غلام رکھنا چاہتے ہیں. اے عورتوں آزاد رہو، اس مرد کی قید میں نہ جاؤ، یہ مرد تمہیں اپنا غلام بنانا چاہتا ہے. اور دیکھو یہ جو ماں بننے کی اذیت ہے، اس سے چہرہ زرد ہو جاتا ہے، صحت خراب ہو جاتی ہے، اس لیے اس کام سے بھی اپنے آپ کو دور رکھو. یہ خام خواہ کی مصیبت ان مردوں کی وجہ سے عورتوں پر مسلط ہو جاتی ہے. شوہروں سے آزاد رہو اور عیش کرو، اپنے حقوق پہچانو، تم بھی اپنی زندگی کو اپنی آزادی کے ساتھ گزارنے کے لیے پورے طریقے سے خود مختار ہو. اس لیے
نہ شادی کرو اور نہ کسی مرد کو اپنا حاکم بنانے کی کوشش کرو، عیش کرو اور عیاشی کرو۔ اور پھر وہ خاتون یہ کہہ رہی ہے کہ سائنس نے اب تو اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب تو تمہیں شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کا دل میں یہ خیال آئے کہ اسے بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے تو وہ شادی کے بغیر ہی سائنس کی مختلف طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے صاحب اولاد ہو سکتی ہے۔ اور اگر کوئی خاتون اپنے پیٹ میں موجود اپنی اولاد کو مارنا چاہے کسی بھی وجہ سے تو اسے بھی یہ حق ملنا چاہیے، کیونکہ وہ اس کی مالک ہے اور اسے یہ حق میسر ہے اور یہی اس کا دین ہے۔ ایک وقت آئے گا، وہ خاتون یہ کہہ رہی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ مرد سارے کے سارے پرانے حیوانات کی طرح، ڈائناسورس کی طرح اس دنیا سے ناپید ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنی حفاظت کے لیے خود بندوبست کرو، مرد کے چنگل سے آزاد ہو جاؤ اور اسے اپنی زندگی میں شریک مت بناؤ۔ رومی فرماتے ہیں کہ اس نئے آئین اور نئی تہذیب پر غور کرو۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا اصل آئین عشق ہے۔ یہاں پر اس سفر کو اختتام تک پہنچایا جا رہا ہے، اور اقبال نے اور رومی نے یہ مرکزی نقطہ بتایا کہ اس کائنات میں جو ہمیں زندگی میسر ہے اس کی اصل عشق ہے، اور تہذیب کی اصل دین ہے۔ اور دین کیا ہے؟ دین بھی در حقیقت عشق ہے۔ جس نے دین کو نظر انداز کیا وہ عشق سے محروم رہا، اور جو عشق سے محروم رہا اس کی تہذیب اور اس کا کلچر اور اس کی ثقافت کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ اصل سے ہی دور ہو گیا، یعنی بنیاد سے دور ہو گیا۔ اس لیے دین کو اختیار کرو، اور دین کیا ہے؟ عشق ہے، قوت جاذبیت ہے، خلق خدا کی خدمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت کے مطابق زندگی کو خوشگوار بنانے کا نام ہے۔ اس بات پر مریخ کا یہ سفر مکمل ہوتا ہے، اور اقبال اور رومی نے جو ہمیں تعلیمات بتائیں، کبھی ڈائریکٹ اور کبھی انڈائریکٹ، یقیناً وہ قابل غور ہیں۔ اس کے بعد ہم ایک نئے سفر پہ روانہ ہوں گے، اور اگلی ملاقات تک ایک نئے سیارے کی طرف ہم تیاری کریں گے سفر کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔